بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وعلی الطاہرین۔ اما بعد، پیغمبر کی یہ مختصر سی حدیث جس میں آپ نے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو اپنا جز قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ میرا جز ہے۔ شب ولادت حضرت فاطمۃ الزہرا سیدہ عالمیان تمام عالم انسانیت کو بالعموم اور بالخصوص مبارک ہو۔ امام زمانہ حضرت ولی عصر عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی بارگاہ میں بھی تبریک و تہنیت ان کی جد ماجدہ کی ولادت کے سلسلے میں پیش کرتا ہوں، اور تمام شیعان حیدر کرار کو ولادت کی مبارکبادی پیش کرتے ہوئے اس مبارکبادی کے ساتھ ساتھ دو باتوں کی طرف ولادت جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے تعلق سے احادیث کی روشنی میں اشارہ کرتا ہوں۔ یقیناً انسان کے وجود کا سب سے اہم سنگ بنیاد نطفہ ہے، اور اسی سے تمام کمالات اور تمام خصائص و شمائل انسان کی طرف منتقل ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس حقیقت کی روشنی میں جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے وجود مقدس کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے۔ دو خصوصیت جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی اس وقت پیش کرنے جا رہا ہوں وجود سے متعلق، کہ پیغمبر آپ کو اکثر چومتے تھے اور پیغمبر آپ کو سونگتے تھے۔ چنانچہ ابن عباس راوی ہیں کہ رسول خدا اپنی بیٹی فاطمہ کو بہت زیادہ چومتے تھے۔ اس عمل کو دیکھتے ہوئے ایک دن ام المومنین عائشہ نے آپ سے سوال کیا کہ آپ فاطمہ زہرا کو کیوں زیادہ چومتے ہیں؟ تو رسول خدا نے اس کے جواب میں فرمایا کہ اس کا سبب یہ ہے کہ جب شب معراج جبرائیل مجھے بہشت کے اندر لے گئے تو وہاں پر جنت کے تمام پھلوں کو مجھے دیا گیا، اور ان پھلوں کے اسارہ یعنی نچوڑ سے جناب فاطمہ زہرا کا نطفہ خدیجہ کے رحم میں واقع ہوا۔ عربی عبارت یہ ہے کہ فَإِذَا اشْتَقْتُ لِتِلْكَ الثِّمَارِ قَبَّلْتُ فاطمہ، جب میں مشتاق ہوتا تھا ان تمام پھلوں کے خوشبو کے سلسلے سے تو میں جناب فاطمہ زہرا کو چومتا تھا۔ فَأَصَبْتُ مِنْ رَائِحَتِهَا جَمِيعُ تِلْكَ الثِّمَارِ، تو تمام ان پھلوں کی خوشبو میں محسوس کرتا تھا جب چومتا تھا جس کو میں نے شب معراج کھایا تھا۔ تو ابن عباس سے اس روایت میں تمام پھل، اب مختلف اور بھی روایات ہیں، جیسے ایک مشہور روایت کہ سیب جنت پیش کیا گیا اس کے ذریعے سے، ایک روایت میں ہے کہ سفرجل یعنی بہی پیش کی گئی، اس کے ذریعے سے جو ہے وہ نطفہ تیار ہوا، ایک روایت میں رطب تازہ کھجوروں کی بھی ہے۔ بہرحال یہ سب ممکن ہے کہ الگ الگ روایات کے اعتبار سے ہوں، اور اس روایت کے حساب سے یہ ہے کہ سب پھلوں کا نچوڑ پیش کیا گیا۔ آئیے سیوطی نے بھی اسی روایت کی روشنی میں یہ پیش کیا ہے کہ جناب رسول خدا جنت کی خوشبو جب بھی سونگنا چاہتے تھے تو جناب فاطمہ زہرا کو چومتے تھے۔ چنانچہ یہ مشہور و معروف عالم دین اہل سنت رسول خدا سے یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ رسول خدا نے اتنا خوبصورت جو ہے وہ پھل نوش کیا تھا شب معراج کہ جس کو نہ پہلے دیکھا تھا اور نہ دنیا میں ویسے پھل کا وجود ہے۔ کہتے ہیں کہ لما اثر بھی الی السماء، جب مجھے شب معراج آسمان کی طرف لے جایا گیا، ادخلت الجنہ، میں جنت میں داخل ہوا، فوافقت علی شجرۃ من اشجار الجنہ، میں جنت کے درختوں میں سے ایک درخت کے پاس روکا گیا، ٹھہرایا گیا، لم ارى فی الجنت احسن منها، اس سے خوبصورت میں نے جنت میں کوئی پھل نہیں دیکھا تھا، ولا ابیض ورقا، اور نہ
اس سے زیادہ ورق کے اعتبار سے سفید، والا اطیب و ثمرتن، اور نہ اس سے زیادہ میٹھا اور پاکیزہ پھل میں نے دیکھا تھا۔ فتناول تو ثمرتم من ثمرتہا، اس درخت کے پھل سے میں نے ایک پھل نوش کیا، فاکلتھا فصار نطفہ، اور وہ پھل نطفہ بنا۔ فلما حبت الی الارض، جب میں زمین کے اوپر آیا، وواقع تو خدیجہ، اور جناب خدیجہ کے صحبت اختیار کی، فحملت بفاطمہ، تو جناب خدیجہ نے جو ہے وہ جناب فاطمہ کے نور مقدس سے گویا کہ اپنے کو بارآور کیا۔ فَإِذَا أَنَا اشْتَقْتُ إِلَىٰ رِيحِ الْجَنَّةِ، لہذا جب بھی میں جنت کے خوشبو سونگنے کا مشتاق ہوتا تھا، شممت ریح فاطمہ، تو میں جناب فاطمہ کی بدن کو، ان کے گلے کو، ان کے رخسار کو، جہاں پہ بھی بوسہ لیتا تھا جنت کی خوشبو مجھے محسوس ہوتی تھی۔ کتنی خوش نصیب ہیں کنیزان سیدہ جو ان کی پیروی کرنے والی ہیں، جن کا لقب ہی خاتون جنت ہے، اور جن کا وجود ہی خوشبو جنت ہے۔ رسول جس کو سونگتے تھے، رسول جس کو چومتے تھے۔ خداوند عالم ہم سب لوگوں کو محمد و آل محمد کے صدقے میں بہترین رہنما پیغمبر نسواں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی پیروی کرنے کی توفیق کرامت فرمائے۔ یہ سب سے زیادہ اہم مژدہ اور سب سے زیادہ اہم پیغام ہے تمام کنیزان سیدہ کے لیے کہ ان کی سیرت کو اپنائیں جو خاتون جنت ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔